بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ ایک ولی اللہ کی مقبولیت۔ بصرہ کا ایک سردار ہمیشہ اداس اور غمگین رہتا تھا۔ کسی نے اس سے دریافت کیا کہ آخر اس پریشانی کا سبب کیا ہے۔ اس پر سردار نے جواب دیا کہ بات کہنے کی نہیں پر کہی جاتی ہے۔ مجھ سے ایک ولی اللہ کی خدمت میں کچھ بے ادبی ہو گئی تھی، اس لیے ڈرتا ہوں کہ قیامت کو اس کے مواخذے میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ میں ایک مرتبہ زیارت بیت اللہ کو چلا اور سب دوست و آشنا عزیز و اقارب رخصت کرنے آئے۔ حسب دستور کچھ دور چل کر میں نے سب کو لوٹا دیا، مگر ایک شخص جو میرے خواص میں سے تھا واپس نہ ہوا اور اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ مجبور ہو کر میں نے اس کو جھڑک دیا کہ بیت اللہ کا جانا بھی کوئی آسان سمجھا ہے۔ جو پیادہ یا چلنے کو تیار ہو گیا مگر میرے ساتھ نہ آیا، اور جس راہ سے تیرا جی چاہے چلا جا۔ کہنے لگا، اے آقا، کیا خدا اس پر قادر نہیں کہ تم کچھ ادارہ جلد پہنچا دے اور مجھ کو بے یار و مددگار اور بلا توشہ چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی راہ لی اور میں اپنے راستے سے چلتا بنا راستہ بر کہے وہ مجھ کو نظر نہ آیا۔ واللہ اعلم کہا کشیدہ ہو گیا۔ جب خدا کے فضل سے مناسک حج سے فارغ ہو کر میں مدینہ طیبہ کو چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید آ گیا اور السلام علیکم کہہ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ حج کیا کر آیا؟ کہا ہاں۔ پھر میں نے طرفتاً کہا حج کی سند بھی ملی؟ تو کہنے لگا کسی سند؟ وہ کس کام آتی ہے؟ میں نے کہا حج کرنے والے کو بیت اللہ میں غیب سے چٹھی ملتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے فلاں ابن فلاں حج کو آیا تھا اور اس کا حج قبول ہو گیا۔ پھر اسی سند کے ذریعے قبر اور حشر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے۔ یہ سن کر زید روتا چلا تھا بیت اللہ کو واپس چلا گیا۔ جب میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فارغ ہو کر لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں زید پھر آ گیا اور السلام علیکم کے بعد ایک چٹھی میرے سامنے رکھ دی جو ایک نہایت عمدہ ریشمی کپڑے میں سبز خط سے زید کے عذاب قبر اور حشر سے نجات کے لیے لکھی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر ذرا سکون ہونے پر میں نے معلوم کیا کہ اے زید بتا دو اس کی حقیقت کیا ہے۔ آخر یہ دولت بھی مثال تجھ کو کس طرح میسر آئی؟ تب اس نے بتایا کہ سنو بھائی، جب میں بیت اللہ پہنچا تو کعبۃ اللہ حاجیوں سے بالکل خالی تھا۔ اس وقت میں نے گڑا کر و قطار رونا اور چلانا شروع کیا کہ اے مالک دو جہاں، کیا غریب گناہگار کا حج بھی قابل قبول نہیں جو مجھ کو حج کی سند نہیں ملی؟ کیا غریبوں کا کعبہ اور صاحب کعبہ اور ہے جو وہاں جا کر سند لاؤ؟ مجھ کو قسم ہے تیری عزت و جلال کی، جب تک چھٹی نہ پاؤں گا کعبہ سے باہر نہ جاؤں گا اور روتے روتے یہی مر جاؤں گا۔ اچانک غیب سے آواز آئی، اے زید، نجات کی چھٹی لے اور جا اپنی راہ لے۔ پھر یہ چھٹی میرے ہاتھ میں آ گئی جس کو لے کر میں چلا آیا۔ یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اللہ اللہ، اس شخص کا یہ عالی مرتبہ ہے جس سے میں وہ آج تک واقف نہ تھا۔ پھر عزت و کرام کے ساتھ میں اس کو اپنے ہمراہ بصرہ لے آیا اور وہ چھٹی نہایت احترام و تعظیم کے ساتھ معطر و معطر کر کے صندوق میں بند کری۔ جب کبھی جی چاہتا تو کمال ادب و احترام سے نکال کر اس کی زیارت کرا لیتا، چومتا اور آنکھوں سے لگاتا تھا اور پھر محفوظ کر دیتا۔ فقط میں کہیں سفر میں تھا، میرے پیچھے زید کا وصال ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو اس خبر سے میرے رنج و قلق کی انتہا نہ رہی کہ افسوس میں اسی ولی کی تہجد و تکفین میں بھی شریک نہ ہو سکا۔ پھر اچانک مجھ کو وہ چٹھی یاد آئی جو میرے بکس میں محفوظ تھی۔ اب تو میں اور بھی بے تاب ہو گیا اور اپنے اوپر افسوس کرنے لگا کہ سفر کو جاتے وقت میں نے وہ چٹھی زید کو کیوں نہ دی۔ پھر اپنا مہر شدہ صندوق میں گا کر دیکھا، اس طرح بمہر بند تھا۔ جب میں نے کھولا تو اس میں چٹھی نہ پائی۔ اب تو میرے غم والم کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا اور ایک حشر کا علم برپا ہو گیا۔ ہزاروں قطار رونے لگا اور روتے روتے سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ طرح طرح کی سجی ہوئی جنت میں زید سر پر ایک تاج رکھے ہوئے رزق برق لباس میں تخت جواہر پر جلوہ افروز ہے اور اس کی چاروں طرف حوروں کی جمکٹیں ہے۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا تو اس نے کہا، اے آقا، اس قدر پریشان کیوں ہو؟
میں نے کہا مجھے یاد نہیں، وہ چٹھی تو نے مجھے دے دی تھی۔ کہنے لگا وہ تو یہ موجود ہے، اس کی بدولت یہ دولت و حشمت مجھ کو حاصل ہوئی۔ آپ کچھ درد نہ کیجیے، میں اپنی من مانی مراد کو پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سب مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔